اچھا یہ ایک عجیب بات ہے کہ جو دونوں دوست تھے وہ بالکل چھوٹے سے گاؤں سے، وہ مجوان سے اور وہ کالا قادر سے، لیکن کیفی صاحب تو ہمیشہ سادہ لباس میں اور فیض صاحب ہمیشہ سوٹ اور ٹائی اور پتلون میں. یہ کیسے ہے؟ کیا سوال پوچھا آپ نے؟ سوری سر. کہ کیفی صاحب آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ کول کپڑے نہیں پہنتے تھے، تو میں تو کہ بھی وہ تو بالکل کرتا پاجامہ میں ہوا کرتے تھے، لیکن فیض صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سوٹ اور ٹائی میں ہوا کرتے تھے. تو یہ اور بات دونوں کرتے ہیں مزدور کی، تو یہ فیض صاحب کا بالکل ایک فرق رخ ہے اور کیفی صاحب کا بالکل ایک فرق رخ ہے. نہیں، میرے خیال میں کہ جو جیل میں ان کی جو کرتا پاجامہ تھا وہ بیگم مجید ملک، جن کو ہم پیار سے باجی کہتے ہیں، ان کے ذمہ تھا، کیونکہ کپڑوں کی سپلائی مہنگی پڑتی تھی. ہماری اماں کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی، اور سفید کرتا پاجامہ ہو تو اس میں مہنگا پڑتا ہے. تو لہٰذا میرے خیال میں وہ 5.5 سال جو تھے وہ لگاتار پہنا کرتا پاجامہ. اور دوسری بات یہ تھی کہ ہمیشہ ابا کہتے تھے کہ یہاں پہ کسی کو علی گڑھ پاجامہ سینا نہیں آتا، اور شلوار وہ پہننا نہیں چاہتے تھے. تو لہٰذا انہوں نے کہا بہتر یہی ہے کہ سوٹ پینٹ کی طرف رجوع ہو جائیں. مگر پہنتے تھے ہمیشہ گھر میں. ہی واز ویئرنگ علی گڑھ پاجامہ. اچھا، یہ نہیں، مگر وہ جو ابا میرے نہیں پہنتے تھے نا پینٹ شرٹ، مجھے اس سے تکلیف ہوتی تھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ بھائی دفتر جانا چاہیے، پینٹ شرٹ پہننا چاہیے، ٹائی پہننا چاہیے، یہ کیا کرتا پاجامہ تو گھر کا. تو پھر بہت عجیب باتیں بھی کرتے تھے. جیسے کہ میں ایک کانوینٹ اسکول میں پڑھ رہی تھی، تو ظاہر ہے کہ ہر بچی کی طرح میں بھی چاہتی تھی کہ میرے پاس ایک گڑیا ہو جس کی بلانڈ بال ہوں اور نیلی آنکھیں ہوں. اور میں 7 سال کی تھی جب ابا نے آ کے مجھے ایک کالی گڑیا دی اور پھر یہ کہا کہ بلیک از بیوٹیفل ٹو. تو مجھے لگا کہ کچھ ہے یہاں، گڑبڑ ہے اس شخص کی. تو ان کا پینٹ نہیں پہننا بھی مجھے برا لگتا تھا، اور یہ کہ مجھ سے یہ امید کریں کہ میں ایک بلیک ڈال کو پسند کروں، یہ بھی مشکل لگتا تھا. لیکن پھر بعد میں آف کورس اٹ بیکیم وے آف لائف کمپلیٹلی. یہ تو 7 برس کی جگہ تھی تب کی بات ہے. اس کے بعد بھی اگر گھر میں اس طرح کا ایک ماحول ہو کہ ایک تو پولیٹیکل ایکٹیویزم اور پھر لٹریچر، بڑے بڑے لوگوں کا آنا جانا، جوش ملیحہ آبادی، کبھی بیگم اختر، فیض احمد فیض ایٹسیٹرا، جوانی میں یا تو آپ اس کو امبائب کرتے ہیں اور شاید اپنی بھی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے، کبھی کبھی آپ ریبیل بھی کرتے ہیں کہ نہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو فالو دس وے آف لائف اور وے آف تھنکنگ. آپ کے ساتھ کب اور کیا ہوا؟ اصل میں ہوا یہ کہ ہمارے گھر میں کیونکہ فیض احمد فیض اور جیسا آپ نے کہا جوش ملیحہ آبادی، فراق گورکھپوری، بیگم اختر، یہ سب لوگ جو ہیں ہمارے گھر میں آتے تھے اور رہتے تھے. حالانکہ ہمارا بہت چھوٹا سا کاٹیج تھا، میرا جو کمرہ تھا اس کے ساتھ کوئی اٹیچڈ باتھ روم بھی نہیں تھا. تو یہ لوگ جب آتے تھے تو ہم جا کے، میں اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاتی تھی، اور ان کے پاس پورے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ سب چاہتے تھے کہ ان کے گھر پہ آ کے رہیں. لیکن وہ ہمارے چھوٹے سے گھر میں آتے تھے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی خاص بات ہے شاید اس گھر میں. ایک اور بات تھی، ممی کے پاس کبھی بھی پیسے نہیں ہوتے تھے. تو جب ان کے ہاتھ میں صرف ایک سونے کا کڑا تھا، تو جب وہ سونے کا کڑا ان کے ہاتھ میں نہیں تھا تو ہم کو پتہ چلتا تھا کوئی نہ کوئی مہمان آنے والا ہے، کیونکہ کھانا اچھا کھلانے کے لیے یہ انہوں نے گروی رکھ دیا. تو اٹیچمنٹ ود مہمان. اب جب یہ لوگ بات کرتے تھے اور میں یہ شاعری سنتی تھی، شاعری میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آتی تھی، لیکن پورا جو ماحول ہے وہ مجھے بہت فیسینیٹ کرتا تھا. تو ابا مجھے بلاتے تھے اور کہتے تھے آئیے آپ آگے ہمارے ساتھ بیٹھیے، اور جتنی دیر ہو آپ بیٹھیے، بشرط ہے کہ آپ یہ ذمہ داری خود اٹھائیں کہ کل جب آپ کو اسکول جانا ہے صبح کو تو آپ ناغہ نہیں کریں گی اور آپ وقت پر اٹھیں گی اور جائیں گی. تو مجھے بہت ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہوتا تھا کہ یہ تو مجھے کرنا ہی ہے. تو یہ ماحول تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا. لیکن پھر جب میں نے فلمیں جوائن کی تو اس وقت میں فلم بنانے میں اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ میں اس بات پہ بہت فخر کرتی تھی کہ مجھے پالیٹکس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور یہ کانسٹنٹلی ہمارے گھر میں یہ بات ہوتی ہے، تو مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں. اور اس بات پہ میں فخر کرتی تھی کہ میں تو نیوز پیپر بھی نہیں پڑھتی تھی. تو مجھے یاد ہے طارق علی اور کچھ لوگ ہمارے گھر پہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ کتنی شاکنگ بات ہے، اور تمہارے ابا تم کو کچھ نہیں کہتے، تم کیفی اعظمی کی بیٹی اور تم نیوز پیپر نہیں پڑھتی ہو.
لیکن یقین مانے سلیمہ، ابا نے کبھی مجھ سے نہیں کیا، کوئی اصرار نہیں کیا، کوئی میرے پہ زبردستی نہیں کی. مجھے لگتا ہے ان کو اتنا یقین تھا کہ اس بچی کی مٹی اتنی گیلی ہے کہ ایک نہ ایک دن تو انکر پھوٹے گا ہی، اور چنانچہ ہوا بھی ویسا ہی. پھر جب میں فلموں میں کام کرنے لگی تو ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے ایسا لگا کہ جو میری فلم کا کام ہے اور میں دو علیحدہ لوگ نہیں ہو سکتے. مجھے لگتا ہے کسی بھی آرٹسٹ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایسے رولز کریں جس میں آپ ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں، جہاں آپ برابری کا حق مانگیں، اور پھر 6 بجے کے بعد آپ واپس آ کے اپنے ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو دراصل ہوا یہ کہ میں نے ایک فلم میں کام کیا تھا، ارتھ، مہیش بھٹ کی فلم تھی، اور سمپل سے آپ لوگوں نے دیکھی ہے. تو اس فلم کے بعد ایسا ہوا کہ جھنڈ کی جھنڈ عورتوں کا میرے گھر میں آنے لگا، ناٹ ایز فینس ٹو اسٹار بٹ ان سسٹرہڈ. اور وہ یہ امید لے کر آئی تھی کہ میں ان کے جو میرٹل پرابلمس ہیں، جو شادی کے پرابلمس ہیں، وہ میں ان کے سلجھا دوں. تو میں اتنی گھبرا گئی کیونکہ میں تو صرف ایک آرٹسٹ تھی. لیکن تب میں نے ریئلائز کیا کہ نہیں، آرٹسٹ کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے. اور پھر میں ویمنز موومنٹ کے ساتھ جڑی، اور تب میں نے دیکھا ابا کے چہرے پر ایک بالکل سکون سے ان کو معلوم تھا کہ دیکھو دا پروڈیگل گرل ہیز ٹو ریٹرن ہوم. انہوں نے کبھی زبردستی نہیں. فیض صاحب نے بھی کبھی اسکول کے معاملے میں، کیونکہ یہ سارا کا سارا جو کام ہے یہ ایلس کے حوالے تھا نا، لیکن سیاسی حوالے سے یا شعوری حوالے سے کبھی انہوں نے کوئی لیکچر دیا ہو یا بتایا ہو ملک میں، اور بالخصوص ان کی نظر دنیا میں ہوا کرتی تھی کہ دنیا میں جہاں جہاں امن ہے یا دنیا میں جہاں جہاں امن نہیں ہے وہاں تک نظر تھی. تو اس حوالے سے وہ کچھ گھر میں کچھ بات کرتے تھے؟ کبھی باقاعدگی سے نہیں، لیکن یہ تھا کہ کبھی ہوتا تھا کہ کبھی کسی میٹنگ میں سے آتے تھے، اور کبھی محسوس ہوتا تھا مجھے کہ کافی دل برداشتہ ہیں. مجھے تاریخ میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آ کے اور سگریٹ کے کچھ کش لگانے کے بعد کہتے تھے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اور مجھے تو ایک دفعہ دلچسپ بات جو حمید اختر صاحب نے بتائی تھی وہ یہ کہ بھئی امروز کی جو سرخیاں تھیں وہ دکھانے لائے ابا کو کہ بھی، اور کہنے لگے اتفاق سے اس دن سرخیاں یہ تھی جی کوریا کی جنگ میں یہ ہو رہا ہے، امریکہ میں فلاں چیز ہے اور فلاں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو جب باہر سے جانے لگے تو میں نے کہا ویسے پاکستان کی بھی اگر کوئی سرخی لگ جاتی تو مناسب تھا. تو ان کو اس بات سے میرے خیال میں ہمیشہ فکر رہتی تھی کہ لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ کہیں اور ہوتی ہیں، اور جو اصل مسائل ہیں ان کے کبھی انہوں نے باقاعدگی سے کبھی اس کی بات نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ آپ امبائب کر لیتے تھے. اور یا یہ کہ یہ کبھی نہیں کہا کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو یا کیا بننا چاہتی ہو. ہمیشہ کہا کہ بھی جہاں تمہارا دل چاہے دو چاہو کو. ہاں کافی میرے خیال میں یہ شاید 80s کی بات ہے، مجھے کہنے لگے بھی تم کیا اتنے سالوں سے نوکری کیے چلی جا رہی ہو نیشنل کالج آف آرٹس کی؟ ہم نے تو کوئی کام 5 سال سے زیادہ نہیں کیا. ہم نے 5 سال پڑھایا، ہم نے 5 سال صحافت کی، ہم نے 5 سال جیل کاٹی، ہم نے 5 سال فوج کی، ہم نے 5 سال آرٹس کاؤنسل کی، 5 سال جلا وطنی. تو میں نے کہا لیکن شاعری تو آپ نے تمام عمر کی نا. کہنے ہاں وہ کام. ابھی آپ نے فلمز کی بات کی، تو ویسے تو کیفی صاحب کی جو فیلڈ ہے ذرا علیحدہ تھی، لیکن آپ کی فیلڈ میں بھی وہ آئے ایک طرح سے جب انہوں نے فلمز کے لیے گانے لکھے. اور 1995 میں انہوں نے ایکٹنگ بھی کی ان اے فلم کالڈ نسیم، جو کہ میں نے دوردرشن پہ جسٹ لائک دیٹ میں نے ٹی وی آن کیا تو وہ شروع ہو رہی تھی، اینڈ آئی واز سو پلیزنٹلی سرپرائزڈ ٹو سی ہم. ہاؤ ڈو یو ریلیٹ ٹو ہز film work, whether it's that one role or the lyrics that he wrote? No, his film role just happened.
اصل میں ہوا یوں تھا کہ دلیپ کمار کے لیے وہ رول لکھا گیا تھا اور کسی وجہ سے دلیپ کمار صاحب اس کو نہیں کر پائے, تو سعید مرزا جو ہیں کیفی صاحب کے پاس ہے, اور کیفی صاحب نے سر کو جاتے ہوئے کہا ہاں کر لیں گے, ان کے لیے بہت آسان تھا اور انہوں نے کر لیا. nobody took that seriously. لیکن ان کے فلم کے جو گانے ہیں وہ مجھے بہت پسند ہیں, اور میں نے 3-4 فلموں میں کام کیا جس میں انہوں نے گانے بھی لکھے. تو مجھے یاد ہے کہ جب ارتھ میں یہ گانا تھا, کوئی کیسے بتائے کہ وہ تنہا کیوں ہے, وہ جو اپنا تھا وہی اور کسی کا کیوں ہے, یہی دنیا ہے تو پھر ایسی یہ دنیا کیوں ہے, یہی ہوتا ہے تو آخر یہی ہوتا کیوں ہے. تو مجھے یہ لگا تھا کہ اتنی سادہ زبان میں اتنی گہری بات کہی گئی ہے کہ جب مجھے اس کے اوپر ایکٹنگ کرنا پڑی تو کچھ کرنے کی ہی ضرورت نہیں پڑی. بالکل ایسا لگا کہ وہ اسٹیمیولس ان کا جو ہے. لیکن ابا ایک بہت دلچسپ بات گانوں کے بارے میں کہتے ہیں. جب انہوں نے گانے لکھنے لگے تو ایک فلم تھی کاغذ کے پھول, جس کا ایک گانا وقت نے کیا کیا ہنسی ستم بہت مشہور ہوا. تو اس زمانے کی بات وہ کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ دیکھیے فلم انڈسٹری میں پہلے جو ہے وہ دھن بنائی جاتی ہے اور پھر اس میں الفاظ ڈالے جاتے ہیں. یہ بالکل اس طرح کہ جیسے آپ نے پہلے قبر کھودی ہو اور پھر اس سائز کا مردہ آپ ڈھونڈیں, تو کبھی مردے کی ٹانگیں باہر رہتی, کبھی مردے کے جو ہے گردن باہر رہتی. لیکن میرے بارے میں لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ میں مردے اچھے گاڑ لیتا ہوں, تو اس لیے مجھے کام ملنے لگا. دو ہی چیزیں تھیں جو کہ میرے خیال میں جن کو وہ کہتے تھے کہ بھی میں یہ زندگی کے لیے وقف کر رہا. ایک تو کرکٹ, ان کے بہت یہ خواہش تھی کہ وہ ٹیسٹ کرکٹر ہو کھیلے, تو وہ تو نہیں ہو سکا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھی میں نے ذہن میں سوچتا ہوں کہ بھائی 100 رنز بنانے کا اور 1 رن رہ گیا ہے, اور بس پھر میں وہ رن بنا دیتا ہوں. اور So sweet, lovely. اور دوسرا یہ کہ فلمیں بناؤں, اور بہت ان کو شوق, اور کہاں سے ڈھونڈ کے لائے وہ اے جے کاردار کو, اور پھر نعمان تاثیر ان کے دوست تھے بزنس مین, ان کو راضی کیا کہ پروڈیوس کریں. جاگو ہوا سویرا بنی بہت تردد سے, اور اس کے بعد پھر فلمیں نہیں بنی, مطلب وہ پڑی ہوئی ہیں کینز میں کہیں دور ہے سکھ کا گاؤں, مگر وہ نہیں ہوتا. تو اٹ واز وہ ایک خواہش تھی جو وہ دل میں لے کے اور چلے گئے. مگر ہی وانٹ, اینڈ دیٹس وائی جب وہ گئے پہلی مرتبہ بمبئی, جو ہمیں یاد تھا, تو ہم نے بہت کہا کہ آپ ملیں گے بہت سے لوگوں سے, آپ دلیپ کمار کا آپ آٹوگراف لے کے آئیے, اور آپ راج کپور کا آٹوگراف لے کے آئیے. تو خیر وہ جب آئے واپس, خاص طور پہ میری کزن سلما تاثیر, وہ کہہ لی فیض ڈڈ یو برنگ دلیپ کمار's پکچر آٹوگراف میزور میں سب ہے. کہنے لگے نہیں, وہ بڑے شرمندہ سے ہوئے, کہنے لگے انہوں نے میرا آٹوگراف مانگ لیا. He was so disappointed, very disappointed. آئی تھنک اب وہ واقعہ سن ہی لیں کہ آپ کی جب فیض احمد فیض سے ملاقات پہلی ملاقات نہیں, کافی ملاقاتیں ہوئی تھیں, لیکن ایک عرصے کے بعد مجھے ملے تھے. میں ماسکو میں تھی اور پتہ چلا کہ فیض صاحب وہاں ہیں, تو میں بھاگتے ہوئے ان کے پاس گئی. تو انہوں نے اسی وقت کوئی نظم لکھی تھی, تو انہوں نے مجھے دی اور کہا پڑھو. تو میں جو ہوں اپنا سر کھجاتے ہوئے میں نے کہا جی میں اردو نہیں پڑھ سکتی. تو انہوں نے کہا بہت ہی نامعقول, تمہارے ماں باپ ہیں, انہوں نے تم کو اردو نہیں سکھائی. میں نے کہا نہیں, لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے, لیکن میں آپ کی بہت بڑی مداح ہوں اور مجھے آپ کے ہزاروں شعر یاد ہیں. تو انہوں نے بہت اسکیپٹیکلی مجھے دیکھا. تو میں نے کہا ہاں دیکھیے, دیکھ تو دل کی جان سے اٹھتا ہے, وہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے. تو انہوں نے کش لیا, کہا بھائی یہ تو میر کا شعر ہے. تو میں نے کہا نہیں میں گھبرا رہی ہوں, ایکچولی غلطی ہو گئی, بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی. تو کہتے میر کی حد تک تو ٹھیک تھا, لیکن بہادر شاہ ظفر کو ہم شاعر نہیں مانتے. اب تم آگے کوشش مت کرو. اور پھر میں ان کے کمرے سے بھاگی اور مجھے 1000 شعر ان کے یاد آ گئے, لیکن میں ان کے سامنے بول نہیں پائی.
ضروری ہے شرارت کرنا. کوئی شعر آپ کو فیض صاحب کو یاد ہے سلیم ہاشمی صاحبہ؟ اگر نہیں یاد تو کوئی بات نہیں. یاد ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں اتنی بھری محفل میں سنا. اچھا ایک بات کرتے ہیں لوگ کہ فلاں شخص کا یا فلاں شاعر کا نظریہ کیا ہے. اب یہ نظریہ کیا ہوتا ہے کہ فیض صاحب کا نظریے سے اختلاف ہے یا کیفی صاحب کا یہ نظریہ ہے؟ واٹ ڈز دیٹ مین؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ مجھے یہ معلوم ہے کہ ان کا نظریہ ایک تھا. دیٹ از میرے خیال میں ان کی دوستی کی بنیاد بہت حد تک یہ تھی. They shared something. I think that was what made them friends. اور نظریہ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کیونکہ آپ اپنی زندگی کس طرح سے جیتے ہیں یہ اسی پہ نربھر ہے کہ آپ کا ورلڈ ویو کیا ہے. اور ان دونوں کا ورلڈ ویو تھا انسان دوستی, ان دونوں کا ورلڈ ویو تھا محبت, پیار, غیر برابری کو ہٹانا. تو they were defined by their world view. اور یہ جو پورے پروگریسو رائٹرز کا جو پورا موومنٹ تھا اس کی بنیاد اور اس کی نیو اسی ورلڈ ویو پر اور اسی نظریے پہ بنی تھی. بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو. اور میرے خیال میں اس میں یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ یہ ورلڈ ویو بہت لوگوں کو بھاتا نہیں تھا. تو آپ کو شروع سے معلوم تھا کہ اس میں اس کی راہیں کٹھن ہیں. آئی تھنک دیٹ واز اے گیون. اٹ واز ناٹ این ایزی ورلڈ ویو. اٹ واز ناٹ این ایزی آئیڈیالوجی اف یو لائک. اٹ واز اے پوزیشن وچ واز انڈر اسالٹ. اور میرے خیال میں اس میں ہندوستان اور پاکستان میں کوئی فرق نہیں تھا. آئی تھنک دیٹ ایسے لوگ جو پروگریسو رائٹرز تھے ان کی مشکلات تو تاریخ کا حصہ ہیں لیکن میرے خیال ان کو معلوم تھا کہ they had decided to take this position. بے خوف تھے پورے پروگریسو رائٹرز جو ہیں وہ بے خوف تھے. بالکل. اور آئی تھنک ایز آرٹسٹس یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو ریکلیم کریں کیونکہ آرٹسٹ کا تو کام ہی یہ ہے کہ بے خوف ہو کے اپنی بات وہ کہے اس امید کے ساتھ کہ میری اس بات کی وجہ سے انسان دوستی بڑھے گی. جو ایک چائنیز کہاوت کہہ لیں یا بد دعا کہہ لیں, آئی ہوپ یو لیو ان انٹرسٹنگ ٹائمز. آئی تھنک وی آر لیونگ ان فیئرلی انٹرسٹنگ ٹائمز دیز ڈیز, بٹ ویو lived through many, they've lived through so many. How did they deal with those interesting times, with adversity, with... Sorry, I can't hear you very well. How did he deal with adversity, with difficult time? دیکھیے ان میں ایک قابل برداشت اتنی زیادہ تھی کہ اٹ واز ریئلی اے مثال. اصل میں ہوا یہ تھا کہ 1972 میں ان کو ایک برین ہیمریج ہوا تھا کیفی صاحب کو, جس کی وجہ سے ان کا جو لیفٹ ہاتھ ہے اور لیفٹ پاؤں ہے وہ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا تھا. اینڈ ہی واز اونلی اباؤٹ 54 ایٹ دیٹ ٹائم. تو ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو ڈپریشن بھی ہوا, پھر اس سے وہ نکلے اور پھر اپنا جو چھوٹا سا گاؤں ہے مجمع وہاں جا کے 40 سال کے بعد اپنے گاؤں گئے. اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ کتنا چھوٹا سا گاؤں ہے جو بالکل وقت میں منجمد ہو گیا ہے, اس میں کسی طرح کی کوئی پروگریس نہیں ہوئی. تب انہوں نے یہ طے کیا کہ میں اس گاؤں کو ایک ماڈل گاؤں بناؤں گا اور پھر ایک ایگزامپل بناؤں گا کہ گاؤں اس طرح سے ہوتے تھے. تو اس میں سڑک نہیں تھی, اس میں بجلی نہیں تھی, پانی نہیں تھی, اسکول تو وہاں اسکول بنایا, کالج بنایا, کمپیوٹر سینٹر بنایا, پھر وہاں ایک چکن کاری کا سینٹر بنایا. لیکن جب بھی یہ وہ کام کر رہے تھے تو ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ان کے اوپر شک ہوا. پہلے لوگوں نے سوچا کہ شاید یہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں, پھر انہوں نے بولا کہ یہ اپنی فائدے کے لیے کر رہے ہیں. بہرحال بہت, تو وہ ادھر سے ہی سن کے ادھر سے نکال دیتے تھے. تو مجھے بہت کوفت ہوتی تھی اور ممی کو بھی بہت کوفت ہوتی تھی اس بات پہ. میں بولتی تھی نا شکر ہیں آپ وہاں جا کر رہ رہے ہیں اور اس طرح سے آپ کے سامنے اتنے پرابلمس آتے ہیں. تو میں نے ان سے ایک دن پوچھا کہ ابا جب آپ تبدیلی کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ تبدیلی اس رفتار سے نہیں آتی جو آپ چاہتے ہیں تو آپ کو مایوسی نہیں ہوتی؟
आपका दिल नहीं टूटता? तो उन्होंने एक बात कही थी जो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का मंत्र बन गया है. उन्होंने कहा कि बेटे, जब आप तब्दीली के लिए काम करें तो इस उम्मीद में ये गुंजाइश भी छोड़ें कि शायद तब्दीली आपकी ज़िंदगी में ना आए, लेकिन ये यकीन रखना चाहिए कि अगर आप पूरी सच्चाई से और पूरी मेहनत से अपना काम करते रहें तो तब्दीली आएगी, चाहे आपके जाने के बाद ही क्यों ना आए. इस तरह से वो डील करते. और इससे मुझे याद आया वाकया, वो पिंडी में था, बहुत बड़ा कोई जलसा था, तो 70s की बात है. तो अब्बा उतर रहे थे स्टेज से, तो एक नौजवान भागता हुआ आएगा, फैज साहब इनकलाब कब आएगा? तो अब्बा ने ऊपर नीचे से देखा कि भाई जल्दी क्या है. नहीं, लेकिन फैज शाह में भी बहुत मज़े की चीज़ें थी. जैसे कि एक मर्तबा वो आए थे, बम्बई आए थे, और वहाँ एक नौजवान शायर थे जो कि ज़रा सा चीकी होने की कोशिश भी कर रहे थे. और वो उन्होंने कहा कि दिल ये चाहता है कि फैज़ साहब जितना अच्छा पढ़ते हैं, जितना अच्छा लिखते हैं, अगर उतना अच्छा पढ़ते भी तो कितना अच्छा होता. तो फैज़ साहब ने कश लिया और फिर कहा, सब हम ही करें, कुछ तुम भी तो करो. अच्छा, मैं अब्बा की भी एक बहुत मजे की बात बताती हूँ. पता है, लोग इनको बहुत संजीदा लोग समझते हैं. हम जानते हैं कि कितना सेंस ऑफ ह्यूमर था और कितने मजे की बातें करते थे. एक बार ऐसा था कि उनकी आंखों में मैं आई ड्रॉप्स डाल रही थी, तो ऐसी बहुत छोटी सी उनकी आंखें. उसके बाद जब भी मैं आई ड्रॉप डालने की कोशिश करती तो आँख बंद कर देते, तो वो इधर उधर कहीं भी चली जाती. अब मैं कोशिश करती ही गई और वो आई ड्रॉप्स नहीं जा रहे थे उनकी आँख में. तो उन्होंने कहा, तुमको एक कहानी सुनाता हूँ. मैंने कहा अच्छा. तो उन्होंने कहा, एक बादशाह था, उसका एक बहुत नामाकूल बेटा था, उसको कुछ भी करना नहीं आता था. तो उन्होंने अपने वज़ीर से कहा कि मेरे बेटे को कुछ तो हुनर सिखा दीजिए. तो उनके वज़ीर ने कहा, अच्छा इनको जो है मैं तीरंदाजी सिखा दूँगा. तो चुनांचे हुआ ये कि उसके बाद जो उन्होंने तीर चलाना शुरू किया तो पूरा महल जो है वो तहस नहस हो गया. जितने फानूस थे सब टूटते गए, सब खत्म हो गए. तो राजा ने कहा कि भैया हम कैसे बचेंगे? तो उन्होंने कहा, सिर्फ एक ही तरीका है आप बचेंगे, जो टारगेट है उसके बीच में आप जाके खड़े हो जाइए, तीर वहाँ नहीं पहुँचेगा, हर जगह पहुँच जाएगा. तो मैंने उनको देखा, तो मैंने कहा, इसका इस बात से क्या ताल्लुक? तो उन्होंने कहा, तुम मेरे कान में आई ड्रॉप डाल दो, वो मेरी आंख में ऑटोमेटिकली चला जाए. आपने एक आर्टिकल लिखा जिसमें आपने लिखा कि फैज साहब अपने आखिरी दिनों में आर्टिस्ट सर्कल ऑफ बीइंग की बात किया करते थे, और वो कहते थे कि एक आर्टिस्ट 3 दायरों में रहकर काम करता है, कि उसका अपना जिंदगी, फिर उसके आसपास के लोग, और फिर इंसानियत. और जब तक आर्टिस्ट इंसानियत के लिए काम ना करे वो नामुकम्मल रहता है. तो ये तो क्या एक शोर शॉर्ट कुलिया नहीं है कि इंसान डिससेटिस्फाइड रहे, क्योंकि इतना काम होने वाला है दुनिया में. तो किस तरह अपने आप को मोटिवेट किया रखेगा आर्टिस्ट? और आप दोनों ने भी जब भी आर्ट किया उसमें कोई ना कोई तब्दीली और सोसाइटी की बेहतरी की अटेम्प्ट थी उसमें, वो सिर्फ आर्ट के लिए नहीं था. सो ये मुश्किल काम नहीं हो जाता, ये थका देने वाला काम नहीं होता है? मेरे ख्याल में कि इसके अलावा चारा नहीं है. देखिए, मुश्किल दौर तो देखे हैं हमने और देखते रहेंगे, लेकिन एक दौर जो है वो किस चीज़ से जाना जाता है. मेरे ख्याल में अगर सोचें तो गालिब का जो दौर था उसमें इतनी तोड़, लेकिन गालिब याद रह जाते हैं. यू रिमेंबर द म्यूज़िक, यू रिमेंबर द पोइट्री, यू रिमेंबर द पेंटिंग. और अपने वक्त में या अपने उस दौर में शायद उनको हम इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन वो जो चीज़ है, वो जो काविश है, वो जो क्रिएटिव एक्ट है, फेल है, वो उस दौर की अलामत बन जाता है. तो फिर वो लोग जो ये काम करते हैं उनके लिए कोई चारा नहीं अलावा इसके कि वो अपने दौर की अलामत बने रहें. तो कुछ भी हो, मामला कितने भी मुश्किल हों, हमें मालूम है कि भाई ये काम जो है, जिसे कहते हैं ना, करना है
اور کرتے رہیں گے. اچھا، اور یہ کام کرنے کا طریقہ جو ہے، جب اب فلموں میں جس طرح ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کوئی آرٹسٹ یا شاعر، کسی قسم کا بھی آرٹسٹ، جب وہ پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے، کریٹ کرنے کے پروسیس سے، تو وہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیتا ہے اور اس کی شیو بڑھ جاتی ہے اور وہ کپڑے نہیں بدلتا. کیا ایکچوئل پروسیس بھی کچھ ایسا ہوتا ہے یا دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریالٹی؟ دیکھیے، ابا کا یہ ضرور تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے ڈیسک پہ بیٹھتے تھے، مون بلانک پین سے لکھتے تھے، انک سے لکھتے تھے. ایک چھوٹی سی ان کی رائٹنگ پیڈ تھا لائن، اس کے اوپر لکھتے تھے. اور جس دن ان کو گانا لکھنا تھا، مطلب جب ڈیڈ لائن سر پہ آ گیا، تو اس دن ان کو یاد آتے تھے کوئی 4 مہینے سے جو خط انہوں نے نہیں لکھے، اس خط کا جواب دینا. ان کو یہ یاد آتا تھا کہ مجھے اپنا ڈراور صاف کرنا ہے. دنیا بھر کی چیزیں کریں، وہ ڈیڈ لائن کو کسی طرح سے پش کرتے ہی رہتے تھے. اور پھر سڈنلی ٹپک کے وہ گانا آ جاتا تھا، کیونکہ جو کریٹو پروسیس ہے